बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन या रब्बुल आलमीन। तो ये हम वीडियो जो है ना इंशाल्लाह ये हमारी नामी वीडियो होगी। ये भी उसी मौजू पे चल रही है। उसके बाद इंशाल्लाह अगली जो हमारी टॉपिक होगा वो उसमें हम नमाज के बारे में बताएंगे, क़ियामुल लैल, ठीक है ना जी। तो इंशाल्लाह उस पे हम फिर अगले टॉपिक में गुफ्तगू करेंगे। अब मैं जहाँ से बात कर रहा था उसे आगे लेके चलते हैं। मर्द और औरत के दरमियान जब तक लान ना हो तब तक बच्चा बाप की तरफ से मंसूब होगा। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रवायत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बच्चा बीवी वाले का है और रानी के लिए पत्थर है। बच्चा बीवी वाले का है, ठीक है, और रानी के लिए पत्थर। से नसाई ने रवायत किया है। ज़ुहार के अहकाम, बीवी को माँ या बहन कहकर अपने ऊपर हराम कर लेना मना है। कई लोग होते हैं कि जी वो गुस्से में आके ये अल्फाज बोल जाते हैं, बहन या माँ कह के अपनी बुराई शर्म में से ज़ुहार कहते हैं। ज़ुहार करने से बीवी हमेशा के लिए हराम नहीं होती, अलबत्ता रजू करने से कबल कुफारा अदा किया जाता है। इसमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुफारे का हुक्म दिया है। ज़ुहार का कुफारा एक ग़ुलाम आज़ाद करना है, और अगर ये मुमकिन ना हो तो फिर मुसलसल 2 माह के रोज़े रखना है। अगर ये भी मुमकिन ना हो तो फिर 60 मस्कीनों को खाना खिलाना है। इसमें यह वाहिद है कि ये अल्फाज जब एक इंसान अपनी बीवी के से अदा कर लेता है तो उसमें क्लियर है कि ये इस चीज़ से परहेज़ करना चाहिए, चाहे जितना भी गुस्सा हो, और ये हमेशा के लिए जो है ना हराम नहीं होती है। इसके लिए कुफारा है। कुफारे में एक आज़ाद ग़ुलाम को आज़ाद करना होगा। ये मुमकिन ना तो फिर 2 महीने के रोज़े रखने पड़ेंगे, और वो भी ना हो तो फिर 60 मस्कीनों को खाना खिलाना पड़ेगा। तुम में से जो लोग अपनी बीवियों से ज़ुहार करते हैं इनकी बीवियाँ इनकी माएँ नहीं हैं, इनकी माएँ तो वही हैं जिन्होंने इनको जना है यानी पैदा किया है। ये लोग एक सख्त नापसंदीदा झूठी बात कहते हैं। हकीकत यह है कि अल्लाह बड़ा माफ़ करने वाला और दरगुजर फरमाने वाला है। जो लोग अपनी बीवियों से ज़ुहार करें फिर अपनी इस बात से रजू करें तो जो उन्होंने कही थी तो कबल इसके कि एक दूसरे को हाथ लगाएं, एक ग़ुलाम आज़ाद करना होगा। इसकी तो नसीहत की जाती है, और जो कुछ तुम करते हो अल्लाह ऐसे बाखबर है। जो शख्स ग़ुलाम आज़ाद ना कर पाए तो वो 2 महीने के पैदर पे रोज़े रखे कबल इसके कि दोनों एक दूसरे को हाथ लगाएं, और जो इस पर भी कादिर ना हो तो वो 60 मस्कीनों को खाना खिलाए। ये हुक्म इसलिए दिया जा रहा है कि तुम अल्लाह और इसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाओ। ये अल्लाह ताला की मुकर्रर करदा हदें हैं और काफिरों के लिए दर्दनाक सज़ा है। सूरत बजादला आयत नंबर 2 से लेकर 4 तक। तो ये देखें कि कितनी वाज़ेह चीज़ें अल्लाह ताला ने कुरान पाक में और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक एक चीज़ हमारे लिए बयान कर दी है कि उनको तो ये मालूम था कि हमारा मुआशरा जो है ना ये इस तरह का होगा। तो ये इन चीज़ों पे जो है ना फिर आसानी भी पैदा कर दी है कि अगर कोई कह भी बैठता है तो उसका आगे फर्दर जो है ना कुफारा क्या होगा ताकि वो ज़िंदगी दोबारा सही तरीके से गुजार सकें। ज़ुहारा करने के बाद कुफारा अदा करने से पहले अगर कोई शख्स बीवी से सोबत कर ले तो इससे तौबा इस्तग़फ़ार करना चाहिए, दोहरा कफ़ारा नहीं होगा। ये भी वाज़ेह हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रवायत है कि एक आदमी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाज़िर हुआ जिसने अपनी बीवी से ज़ुहार किया था, लेकिन कुफारा अदा करने से पहले सोबत कर बैठा, यानी हम बिस्तरी कर ली। इसने अर्ज़ किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने अपनी बीवी से ज़ुहार किया था लेकिन कुफारा अदा करने से पहले सोबत कर ली है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इत्तराफ़ फरमाया, अल्लाह ताला तुझ पर रहम फरमाए, किस चीज़ ने तुम्हें ऐसा करने पर आमादा किया? इसने अर्ज़ किया, मैंने चांदनी में इसकी पाजेब देखी और अपने आप पर काबू ना रख सका। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, दोबारा इसके करीब ना जाना जब तक कुफारा अदा ना कर लो। इसे तिरमिज़ी ने रवायत किया है। तो आप देखें कि जब आप खाली पाजेब देख के जो है ना वो कुफारा अदा की बगैर फिर उस बंदे ने वो रजू कर लिया, तो इन चीज़ों से परहेज़ करना चाहिए कि ऐसी गुफ्तगू करनी नहीं चाहिए। तो आजकल तो जो है ना अगर कोई बड़े स्टेटस की
لڑکی سے شادی کر لے تو وہ پھر اس کے آگے تو خیر وہ اس کی کوئی بات چیت جو ہے نا امکان ہی نہیں ہے، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں جن لوگوں نے بڑے بڑے لوگوں سے بیٹیوں سے شادی کی ہیں تو وہ اب دیکھیں موجودہ معاشرے میں جو وہ بھگت رہے ہیں، ان کے اوپر جو ہے نا کوئی کنٹرول نہیں ہوتا، اور بس وہ ایک نام کے ہی جو ہے نا خاوند ہوتے ہیں۔ اور ایک اور احکام ہے ایلا، الف ی لام الف لا کے مسائل۔ 4 ماہ سے کم مدت کے لیے بطور تنبیہ بیوی کے جنسی تقاضوں کو پورا نہ کرنے کی اجازت ہے۔ شرع میں اسے ایلا کہتے ہیں۔ تو یہ لفظ اس پہ بھی آپ غور اس لیے واضح کا ہے، ایلا کی زیادہ سے زیادہ مدت یعنی 4 مہینے گزر جانے کے بعد شوہر کو یا تو ایلا سے رجوع کرنا چاہیے یا طلاق دے دینا چاہیے۔ جو لوگ اپنی عورتوں سے تعلق نہ رکھنے کی قسم کھا بیٹھے ہیں، ان کے لیے 4 مہینے کی مہلت ہے۔ اگر انہوں نے رجوع کر لیا تو اللہ معاف کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ تو ہم پہ ہر مسئلے میں رحم فرماتا ہے، ہم جو ہے نا دین سے دور ہوتے جا رہے ہیں۔ اگر انہوں نے طلاق کا فیصلہ ہی کر لیا ہے تو جان رکھیں کہ اللہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے۔ سورۃ بقرہ آیت نمبر 226 سے 227، اس میں بھی واضح اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کر دیا ہے۔ کسی مسلحت اور ضرورت کے ساتھ باہمی رضامندی سے شوہر کا اپنی بیوی سے 4 مہینے یا اس سے زائد مدت تک الگ رہنا جائز اور درست ہے۔ یہ بھی واضح ہو گیا، ان چیزوں کا ہمیں پتہ نہیں تھا، کیونکہ میں نے بھی اب پڑھی ہیں تو مجھے ان چیزوں کو پتہ ہے۔ ایک عام دیہاتی جو گاؤں کا رہنے والا ہے اس کو تو ان چیزوں کو پتہ ہی نہیں ہے۔ اذیت پہنچانے کے لیے ایلا کرنا منع ہے۔ اس میں بھی یہ کہ حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو کسی کو نقصان پہنچائے گا اللہ تعالیٰ ایسے نقصان پہنچائے گا، اور جس نے کسی پر سختی کی اللہ اس پر سختی کرے گا۔ اس سے ابن ماجہ نے روایت کیا ہے۔ تو یہ بھی واضح طور پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا ہے۔ ایلا کی زیادہ سے زیادہ مدت یعنی 4 مہینے گزرنے کے باوجود جو شوہر بیوی سے جنسی تعلقات قائم نہ کرے اور طلاق بھی نہ دے تو عورت شرعی عدالت کی طرف رجوع کر سکتی ہے۔ عدالت ایلا سے رجوع یا طلاق دونوں میں سے کسی ایک کے لیے بات کو پابند کرنے کا اختیار رکھتی ہے۔ تو یہ عدالت جو ہماری شرعی عدالتیں ہیں یا دوسری، ان میں جا کے کیس کر کے وہ فیصلہ کراتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جب ایلا کے 4 ماہ گزر جائیں تو مرد کو طلاق دینے پر مجبور کیا جائے گا۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ ایلا کے نتیجے میں اگر مرد اپنی بیوی کو طلاق دے دے تو عدت کے لیے عام طلاق کی عدت ہوگی، جیسے عام طلاق میں جو ہے نا وہ عدت وہی ہوگی۔ اگر شوہر حلف کی مدت ختم ہونے سے پہلے ایلا سے رجوع کر لے تو اسے اپنی قسم کو کفارہ ادا کرنا چاہیے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کسی بات کی قسم کھائے اور پھر کسی دوسری بات کو اس سے بہتر پائے تو اپنی قسم کا کفارہ ادا کر لے اور بہتر بات پر عمل کرے۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ کئی دفعہ لوگ جو ہے نا ہمارے چھوٹی چھوٹی باتوں پر جو ہے نا قسم کھا لیتے ہیں اور ان پہ پھر ان کے لیے عمل کرنا مشکل ہوتا ہے، تو یہ ان کے لیے وہ بتایا گیا ہے۔ قسم کا کفارہ 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا یا کپڑے پہنانا یا ایک غلام آزاد کرنا ہے۔ اگر ان میں سے کسی کام کی استطاعت نہ ہو تو پھر 3 دن کے لیے روزے رکھنا ہے۔ سورۃ مائدہ آیت نمبر 89۔ تو یہ میں نے دیکھا ہمارے معاشرے کے اندر کہ آج کل یہ جو جھوٹی قسمیں ہیں نا، ہم تو کئی دفعہ دیکھیں کہ ٹی وی پروگراموں میں اچھے خاصے وزراء اور بڑے بڑے افسران بیٹھے ہوتے ہیں، ایسی باتیں کر رہے ہوتے ہیں کہ سب جھوٹ کہانی ہوتی ہے۔ تو ان کو یہ احساس نہیں ہوتا کہ ان چیزوں کا فرشتے جو کندھے پہ بیٹھے ہوئے وہ نوٹ کر رہے ہیں، اور قیامت والے دن ان چیزوں کا جو ہے نا، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کو جھوٹ سے سخت نفرت ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 مہینے کے لیے ایلا کیا تھا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی عورتوں سے ایلا کیا۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں میں موچ آئی ہوئی تھی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 29 دن تک الگ بالا خانے میں قیام پذیر رہے۔ 29 دنوں کے بعد تشریف لائے تو لوگوں نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو 1 مہینہ کی قسم کھائی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مہینہ 29 دنوں کا بھی ہوتا ہے۔ اسے بخاری نے روایت کی ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنے جو ہے نا ماشاءاللہ
اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام نصیب فرمائے، کیونکہ انہوں نے ہماری شفاعت کرنی ہے۔ تو 29 کا مہینہ بھی انہوں نے فوراً جواب دیا۔ تو یہ چیز دیکھیں کہ ہم مسلمان اگر یہ چیزیں جو میں نے آج بیان کی ہیں یا پہلے بیان کی ہیں، ان کا جو عام دیہاتی ہوتا ہے، جو ہمارے علماء کرام ہیں، ان چیزوں پہ جو ہے نا وضاحت کے ساتھ جو ہے نا بیان کیا کریں، کیونکہ ایک جو ان پڑھ بندہ ہوتا ہے اس کو ان چیزوں کا بالکل پتہ نہیں، بلکہ ایون پڑھے لکھے لوگوں کو بھی ان چیز کا پتہ نہیں ہوتا۔ تاکہ یہ چیزیں ان کے علم میں آئیں گی تو وہ معاشرے میں جو ہے نا، یہ خواتین کے لیے بھی ضروری ہے، ان کو بھی پتہ نہیں ہوتا، تو ان کو بھی جو ہے نا ان چیزوں کا پتہ ہونا چاہیے، تاکہ ہمارا معاشرہ جو ہے نا وہ، اور پھر یہ ہوتا ہے کہ ایک ماں کو پتہ ہوگا تو ماں اپنی بیٹی کو جو ہے نا وہ اچھی تربیت دے کے یہ چیزیں سمجھا کے بھیجے گی، تو ہمارے معاشرے میں کوئی پرابلم نہیں۔ تو میں نے یہ موضوع بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے، تو میری آپ سے گزارش ہے کہ میں ایک بیمار آدمی ہوں، اپنی طرف سے پوری کوشش کرتا ہوں، اور کہیں پہ کوئی تھوڑی بہت اگر کوئی الفاظ کی ادائیگی میں ہو جائے تو اس کے لیے مجھے اگنور کیجیے گا۔ میرے پروگرام کو کائنڈلی لائک کیا کریں، اس کو شیئر کیا کریں، اور سبسکرائب ضرور کیا کریں۔ میں آپ کے لیے ہر وقت دعا کرتا ہوں، اللہ تعالی ہم سب پہ رحم فرمائے اور ہمارے ملک کے مسلمانوں پہ رحم فرمائے۔ جزاک اللہ خیر کثیرا والآخرہ والدنیا۔